الحمدللہ 2002 میں افریقہ کے ایک ملک میں جانا ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان میں کچھ دین میں سستی دیکھی۔ تو ان سے گلے ملتے ہوئے بہت رونا آیا۔ میں نے سوچا اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے قیامت والے دن پوچھ لیا کہ ہم نے تم تک دین پہنچانے کے لیے اپنا خاندان ذبح کروا دیا اور ایسی ایسی مشقتیں برداشت کی، دودھ پینے کے زمانے میں فاقے برداشت کیے، تو تمہارے سامنے ہماری اولاد آئی، تم نے ان کے لیے کیا کیا؟ تو اللہ کی قسم بہت شرم آئے گی۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے سمندر کے کنارے ایک بستی میں الحمدللہ وہاں یعنی تشکیل تھی، تو سپیکر میں بیان ہوتا تھا، پورا گاؤں سنتا تھا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ صبح فجر کے بعد بیان شروع ہوتا اور اللہ کے فضل و کرم سے دن چڑھے تک 9-10 بجے تک کے قریب بیان ہوتا، اور الحمدللہ کوشش کی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے انشاءاللہ سرخرو ہوں۔ تو آج جب نماز عصر کے بعد وہ مطبخ کی چھت پہ، اپنے گھر کی چھت سے میں نے جب دیکھا وہ عرب حضرات کو، جب ان سے پتہ لگا کہ حضرت حسن و حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہمارے یہ مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں، سفید ریش بزرگ ہیں اور کتنے دنوں سے محبوس ہیں، محصور ہیں، تو اللہ کی قسم اس وقت سے میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے اور میں تڑپ رہا ہوں۔ کاش کہ ان کو شاہی پروٹوکول دیا جاتا، ان کو پھولوں کی سیج پہ بٹھایا جاتا۔ ارے جن کے جھنڈے تلے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے جنت میں جانا ہے، اگر وہ حضرت فاطمہ حضور کی لخت جگر، حضور کی پیاری بیٹی، آج ان کی اولاد ہمارے پاس آئی ہوئی ہو اور ہم ان کے ساتھ یہ سلوک کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائیو اللہ سے ڈرو، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں۔ جو اس پیغام کو آگے پہنچا سکتے ہیں پہنچاؤ، اور جلد جتنے اللہ کے مہمان جہاں جہاں جس مشقت میں ہیں ان کو اس مشقت سے نکالو، ورنہ یہ تو ایک چھوٹا سا عذاب ہے، اس سے بڑا عذاب آ سکتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں جب قوم نے جو ہے بدبختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اپنی منہ مانگا معجزہ منگوایا، جب معجزہ مل گیا تو اللہ نے فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہادی ناقۃ اللہ لا تمسوها بسوء، اس کو غلط نہ ہاتھ لگانا ورنہ بڑا خطرناک کام ہو جائے۔ لیکن ان بدبختوں سے رہا نہ گیا، ان میں سے ایک دو نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا، جس پر اللہ کا عذاب صرف ان ایک دو پر نہیں آیا، پوری قوم کو اللہ نے تباہ و برباد فرما دی۔ تو یہ اللہ کے مہمان حضرات صحابہ کی اولاد، جن کی برکت سے ہمیں کلمہ ملا، نماز ملی، قرآن ملا، یہ سب کچھ ملا، آج ان مقدس ہستیوں کے اولاد ہمارے پاس آئے اور ہم نے ان کو قید میں رکھا ہو۔ اللہ کی قسم وہ منظر نہیں بھولتا جب میں نے ان کے سامنے وہ چھوٹی سی کھانے کی چیز اوپر سے پھینکی، مطبخ کے اوپر نیچے، کافی نیچے گہرائی تھی، کس رغبت سے انہوں نے وہ قبول فرمائی اور کس شوق سے انہوں نے قبول فرمائی، پتہ نہیں کتنے دنوں سے ایسی چیز انہوں نے اندر نہیں چکھی ہوگی۔ تو ان کے تو درجے بلند ہو رہے ہیں اور وہ تو اپنی دعائیں دے رہے ہیں، لیکن ہم ان اللہ کے مہمانوں کو ستا کر اور ان کی آہیں لے کر ہمیں کیا ملے گا؟ تو میں نے ان سے بار بار اپنے پورے پاکستان والوں کی طرف سے معافی مانگی۔ تو مہربانی فرمائیں، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے ان مہمانوں کی قدر کریں تاکہ اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں۔ خدا نخواستہ ان اللہ کے مہمانوں صحابہ کی اولاد کی ہم نے یوں ان کو تکلیف پہنچائی تو پوری قوم کے لیے عذاب کا خطرہ ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور اللہ اپنے ان مہمانوں کی ہمیں دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انتم اولاد الصحابہ، هل تعرفون
سلسلة نسبكم أنتم أولاد الصحابة؟ نعم نعم. من أي صحابة؟ الحمد لله رب العالمين. أنتم أولاد أي صحابي؟ أنا شريف الحمد لله رب العالمين. أنت أولاد أي صحابي؟ الله أكبر. أنت أولاد حسن بن علي رضي الله عنه. الله أكبر الله أكبر. نحن نحبكم في الله، أحبكم الله الذي أحببتني لهم. آمين. شيخ ماذا تخبر جميع الناس في العالم؟ أخبرنا يا حبيبي. ينظركم في العالم كله. والله العظيم كما قال سيدي رسول الله صبرا آل ياسر إنما موعدكم الله أكبر. والصبر من عند الله، وهذا الابتلاء يرفعه الله سبحانه جل جلاله إن شاء الله. الله كريم سبحانه عز وجل. الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله يفتح المساجد إن شاء الله. ويقيمون فيها الصلاة في جميع أنحاء العالم يا رب. إن شاء الله. يا رب يخرج كل إنسان 4 أشهر في جميع أنحاء العالم يا رب. إن شاء الله. لنشر هذا الدين ونشر هذا الجهد المبارك، جهد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله. إن شاء الله.